السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع بھی ایک ٹیکنیک کے بارے میں، زندگی کے مختلف مرحلوں پہ ایسی سچویشن سے آپ کا اکثر پالا پڑتا ہوگا، اور وہ سچویشن ہے کہ ایسے لوگوں سے سختی سے کیسے نمٹا جائے جو بار بار آپ کی ذاتی زندگی میں مداخلت کرتے ہیں۔ اور پاکستانی معاشرے میں تو یہ چیز حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ایک حد کے بعد برداشت کرنا کمزوری بن جاتا ہے۔ زندگی میں ہر انسان کو کچھ ایسے لوگوں کا سامنا ہوتا ہے، رشتہ دار، پڑوسی، کولیگز یا دوست، جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں آپ کی زندگی میں بولنے، فیصلہ کرنے یا دخل اندازی کا پورا پورا حق حاصل ہے۔ یہ لوگ بار بار آپ سے سوال کرتے ہیں، مشورے تھوپتے ہیں، آپ کی رازداری یا پرائیویسی کو پامال کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ آپ کے ذاتی فیصلوں کو چیلنج بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ رویہ محبت نہیں بلکہ یہ کنٹرول کرنے کی بیماری ہے۔ ایسے افراد سے نمٹنے کے لیے واضح، دو ٹوک اور جذباتی طور پر پختہ انداز اپنانا ضروری ہے، چاہے لوگ اسے جارحانہ ہی کیوں نہ کہیں۔ مداخلت کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ افراد عام طور پر ذاتی سوالات کرتے ہیں، یعنی جیسے شادی کب کر رہے ہو، تنخواہ کتنی ہے، ارے بچے کیوں نہیں ہو رہے، پھر بلا وجہ مشورے دیتے ہیں، تمہیں ایسے کرنا چاہیے تھا، فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں، یہ کام ٹھیک نہیں، تم غلط جا رہے ہو، پھر بغیر اجازت ملاقات کرتے ہیں، آپ کے نجی معاملات دوسروں سے شیئر کرتے ہیں، آپ کے پرائیویٹ میٹرز، اور گوسپ تو بہت زیادہ عام ہے۔ یہ سب کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف خیر خواہی کر رہے ہیں، ہم تو تمہارا بھلا چاہتے ہیں۔ اصل میں یہ ججمنٹ اور کنٹرول کی شکلیں ہیں۔ نرم رویہ کیوں نہیں کام کرتا ایسے لوگوں کے ساتھ؟ اکثر لوگ تو خاموش رہتے ہیں کیونکہ بڑا ہے، برا مان جائے گا، کیا کہیں گے لوگ، برا لگے گا تو رشتہ خراب ہو جائے گا، ہمیں تو سکھایا گیا ہے خاموشی اختیار کرنا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جو حد سے بڑھتا ہے وہ روکا نہ جائے تو وہ اور بڑھتا ہے۔ جو تم برداشت کرتے ہو وہی چلتا رہے گا۔ پھر مداخلت آخر کیوں کرتے ہیں یہ لوگ اکثر کنٹرول کرنے کی عادت میں مبتلا ہوتے ہیں، اپنے ذاتی خوف اور ناکامیاں دوسروں پر تھوپتے ہیں، برتری کا احساس چاہتے ہیں، پھر خاندانی رتبے کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ یہ جان کر آپ جذباتی طور پر خود کو الگ کر سکتے ہیں، یہ ان کی کمی ہے، آپ کی نہیں۔ اب پریکٹیکل دو ٹوک اور مؤثر حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے؟ الفاظ میں واضح حدیں طے کریں، نرمی کے انداز، شاید، دیکھیں گے، سوچوں گا، یہ چھوڑ دیں۔ صاف اور مضبوط الفاظ استعمال کریں، جیسے
میں یہ بات ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اس پر گفتگو بند کریں. میں مشورہ نہیں مانگ رہا. فیصلہ ہو چکا ہے، مزید گفتگو کی گنجائش نہیں. اور زیادہ وضاحت مت دیں. وضاحت دعوت دیتی ہے بحث کی. کیپ اٹ شارٹ اینڈ ٹو دا پوائنٹ. پھر ایک ہوتی ہے برک وال ٹیکنیک، جسے انگریزی میں کہتے ہیں، اردو میں آپ کہتے ہیں اینٹ کی دیوار کی حکمت عملی. ہر بار وہی بات پرسکون لیکن دو ٹوک انداز میں دہراتے رہیں. وہ اگر کہیں کہ تمہیں میری بات مان لینی چاہیے تھی، آپ کہیے میں اپنا فیصلہ کر چکا ہوں. تو پھر کہیں تمہارا مستقبل برباد ہو جائے گا، آپ کہیں جیسا کہا فیصلہ ہو چکا ہے. یہ حکمت عملی انہیں خاموش کر دیتی ہے. انہیں لگے گا کہ وہ ایک اینٹ کی دیوار سے بات کر رہے ہیں. پھر پبلک کنفرنٹیشن. اکثر یہ لوگ چھپ کر حملہ کرتے ہیں. انہیں سب کے سامنے آئینہ دکھائیں. یہ سوال مناسب نہیں ہے. آپ میری زندگی میں غیر ضروری دلچسپی کیوں لے رہے ہیں؟ براہ کرم یہ موضوع بار بار مت چھیڑیں. ایسا رد عمل ان کو ان کی حد یاد دلاتا ہے. اپنی زندگی تک رسائی محدود کریں. ہر کال کا جواب نہ دیں. میسیجز کو نظر انداز بھی کیا جا سکتا ہے. کمرہ، موبائل، ای میل یا نجی چیزوں کو محفوظ رکھیں. جن پر اعتبار نہیں ان سے نجی باتیں مت کریں. پرائیویٹ باتیں شیئر بالکل نہ کریں. میری زندگی تک رسائی ایک حق نہیں، ایک سہولت ہے جو ہر ایک کو نہیں ملتی. اس فارمولے پر عمل کریں. اچھا جی، کسی حد تک آپ طنز و مزاح کا استعمال کر سکتے ہیں. بعض اوقات ہلکا سا طنز زیادہ طاقتور ہوتا ہے. مثلا اگر کوئی آپ سے کہے ابھی تک بچے کیوں نہیں ہوئے، آپ کہیں کہ ابھی میں گوگل پر سرچ کر رہا ہوں کہ بچے کہاں سے ڈاؤن لوڈ کروں. اگر یہ کہا جائے کہ وہ گھر کب خریدے ہو، آپ ان سے کہیں آپ کی طرف سے جیسے ہی پیسے موصول ہو جائیں گے تو کل ہی لے لوں گا. ایسا رد عمل انہیں لاجواب کر دیتا ہے. پھر اگر سب کچھ ناکام ہو جائے تو پھر رابطہ ختم نہ کریں لیکن دوری بڑھائیں. اگر کوئی انسان بار بار آپ کی حد بندی کے باوجود باز نہ آئے تو رشتہ کم کرنا عین حق ہے، خواہ وہ کتنا ہی عزیز نہ ہو آپ کو. جو میری ذات اور فیصلوں کی عزت نہیں کرتا وہ میرے دائرے سے باہر ہے. قطع تعلق نہ کریں لیکن دوری بڑھا دیں. نہ صفائی دیں نہ معذرت، بس اپنا سکون مقدم رکھیں. پھر عام جملوں کا دو ٹوک جواب. شادی کب کرو گے؟ تو میرا دل چاہے گا. دوبارہ مت پوچھیے. تمہارا کیریئر ٹھیک نہیں لگ رہا. آپ کی رائے ہے، مجھے سننے کی ضرورت نہیں.
بھائی فیصلہ کرنے سے پہلے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ یہ میری زندگی ہے، فیصلہ بھی میرا ہے۔ میں نے سنا تم نے یہ کیا، اور میں نے سنا آپ ہر جگہ باتیں پھیلاتے ہیں، چلیں دونوں رک جاتے۔ اچھا، کیا نہیں کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ معذرت خواہ نہ بنے، پر اعتماد انداز اپنائیں۔ ہر بات کی وضاحت دینا بالکل نہیں، ایک بار دو ٹوک جواب دیں۔ خاموشی اختیار نہ کریں، مؤثر الفاظ سے روک دیں۔ خود کو مجرم محسوس نہیں کریں، اپنی ذات کی قدر کریں۔ صرف اس لیے برداشت کرنا کہ رشتہ ہے، بالکل ایسا نہ کریں۔ پش بیک، بی assertive۔ پھر آپ بدتمیز نہیں، آپ باشعور ہیں۔ آپ تلخ نہیں، آپ سچ گو ہیں۔ آپ بد لحاظ نہیں، آپ اپنے حق میں وفادار ہیں۔ جو خود مطمئن ہوتا ہے وہ دوسروں کی زندگی میں دخل نہیں دیتا۔ اپنی خاموشی کو ختم کریں، اپنے سکون کو واپس لیں، ریکیپچر کریں اپنا سکون۔ اگر پل جلانے پڑیں تو جلا دیں، لیکن اپنا سکون نہ جلائیں۔ اگر کوئی بار بار آپ کی ذات، رازداری اور آزادی پر حملہ کرے تو آپ ان کے جذبات کی نہیں، اپنے وقار کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ صاف بولیں، واضح رہیں، شرمندہ ہرگز نہ ہوں، کیونکہ بعض اوقات سکون پانے کا واحد راستہ دروازہ کسی حد تک بند کرنا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔